بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ فرعون ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ جب وہ فرعون بنا تو اس نے کافی حکم صادر کیے جو پچھلی ویڈیو میں بتائے گئے ہیں۔ تصویروں کو سجدہ کرنا یہ اس کا اور حکم تھا۔ اس نے یہ حکم جاری کیا کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کیا کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز کے رہنے والے تھے ان کے لیے سونے کے مجسمے بنوائے، ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، آبنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے، اور ان کی پتیاں زمرد کی تیار کرائیں، اور چاندی کے پرندے تیار کروا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر بٹھا دیے تھے، اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگو، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ فرعون کی دھمکی۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میری تصویر کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو، لیکن یہ دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی ابدی ہے اور بہت سخت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی اور فرعون کو بھی باور کر دیا کہ ہم ہرگز تجھ کو یا تیری تصویر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ فرعون یہ سن کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے بڑی بڑی دیگیں منگوائیں اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈلوا کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جو شخص انکار کرتا اس کو تیل سے کھولتی ہوئی بڑی بڑی دیگوں میں پھینکوا دیتا، اور اس کا یہ ظلم و ستم کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تعداد کو اس نے ان دیگوں میں ڈلوا کر جلا ڈالا۔ حامان کا مشورہ۔ پھر ایک دن حامان جو کہ اس کا وزیر تھا، اس نے سفارش کی کہ اے عالی جاہ، ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کے حکم کو قبول کر لیں۔ تو فرعون نے ان کو جلانا موقوف کر دیا، لیکن ان پر مشکل کام ڈال دیے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا۔ فرعون کا خدائی دعویٰ۔ ان مظالم پر کامیابی سے فرعون کی فرعونیت میں مزید اضافہ ہوا اور وہ انتہا درجہ کا مغرور ہو گیا، اور اب کھلے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، جس کے الفاظ یہ تھے کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ خدا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر تو ابلیس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ میں نے صرف آدم علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس سے میرا یہ حشر ہوا۔ اے لعین، تو خدائے پاک سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تیرا کیا حشر ہوگا؟ لیکن وہاں حشر سے کیا بحث، وہاں تو موجودہ سے غرض تھی۔ رعایا کی فریاد۔ فرعون کے زمانے میں کئی برس قحط سالی ہوئی جس سے اس کی رعایا سخت پریشان تھی اور پیاس کے سبب سے مرنے لگی۔ جب یہ حالت ہوئی تو مخلوق جمع ہو کر فرعون کے پاس آئی جو کہ جعلی خدا بنا ہوا تھا، اور کہا کہ تو ہمارا خدا ہے، اور کیسا خدا ہے کہ ہم قحط سالی سے تباہ ہو رہے ہیں اور تو بارش نہیں برساتا؟ اگر تو نے ہم پر بارش نہ برسائی تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اور پھر کوئی بھی باقی نہ رہے گا، لہذا جلد بارش برسا تاکہ ہم بچ سکیں۔ ان کے جواب میں فرعون نے کہا کہ اچھا، میں بارش برساؤں گا، اطمینان رکھو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ہم فلاں تاریخ کو اور فلاں روز مصر کے میدان میں نکلیں گے اور پھر وہاں پہنچ کر بارش برسائیں گے، اور نیز مصر کا بچہ بچہ اس روز ہمارے ساتھ جلوس کے ہمراہ چلے اور ہمارے بارش برسانے کا تماشا دیکھے۔ یہ خبر نہ صرف مصر میں مشہور ہوئی بلکہ دور دراز اور ملکوں شہرت پکڑ گئی کہ فلاں تاریخ اور فلاں دن فرعون اپنی قدرت سے بارش برسائے گا۔
بالا آخر وہ مقرر تاریخ بھی آ پہنچی۔ اس دن پورا عالم جمع ہو گیا اور اب فرعون انتہائی غرور کے ساتھ اپنے محل سے نکلا اور مخلوق کو ساتھ لے کر مصر کے میدان میں پہنچا اور وہاں سے ایک پہاڑی کی جانب اپنا رخ کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم سب یہاں ٹھہرو، ہم پہاڑ پر جا کر تمہارے لیے بارش برساتے ہیں۔ اور چلتے چلتے تمام لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نے مڑ کر دیکھا کہ میں سب کی نگاہوں سے اوجھل ہوں اور اب مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ چنانچہ چاروں طرف دیکھا، جب کوئی آدمی نظر نہیں آیا تو جلدی سے پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گیا اور اندھیرے میں پہنچ کر اس نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنا لباس دھچیاں دھچیاں کر دیا اور سر پر خاک ڈالتا ہوا اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہوا سجدے میں گر گیا اور اللہ کے حضور نہایت درد کے ساتھ روتے روتے فریاد شروع کی، رحمت الہی۔ اس کی اس گریہ وزاری سے رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو گھٹائیں سر پر منڈلا رہی ہیں اور ان میں سے یہ خوش کن ندا آ رہی ہے کہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ ان گھٹاؤں کو جہاں تم حکم دو گے وہاں برسیں گے۔ فرعون یہ سن کر باغ باغ ہو گیا۔